پیر کوئی بھی ہو بنیں گے آپ اشرفی. ایک خانقاہ وہ چلی آ رہی ہے. عبدالرزاق العین جانشین تھے, اس کے بعد نسلن بعد نسلن وہ جانشینی. ہر سجادہ نشین نے اپنے بعد جو سجادہ نشین ہوگا وہ اس کا انتخاب کر کے جاتا ہے, چن کر جاتا ہے. ہمارے یہاں سجادہ نشین اور جانشین جو ہے نا الیکشن سے نہیں بنتے, کسی کی بولی سے نہیں بنتے, کسی گلی سے نہیں بنتے, اللہ کے ولی سے بنتے. ہر جانے والا اپنے بعد کا سجادہ نشین بنا کر جاتا ہے اور پورا خاندان اس منصب کو مانتا ہے. پہلے زمانے میں صرف زبان سے مانتے تھے, اب تو وقت آیا تو دستاویز سے ہی مانتے, سب دستخط بھی کرتے ہیں. محضر نامہ تیار ہوتا ہے, سارے خاندان کے لوگ جب رسم سجادگی ہوتی ہے تو سب اس پہ دستخط بھی کرتے ہیں کہ ہم ہمیشہ اس منصب کے وفادار تھے اور وفادار رہیں گے. یہ سب کی سگنیچر ہے. تو ہمارے ہاں ایک ہی سلسلہ ہے, ایک ہی خانقاہ ہے. خانقاہ کا ہر فرد اس منصب کے تابع ہے, چاہے منصب پہ بیٹھنے والا چھوٹا ہو اور جو منصب پہ نہیں ہے وہ بڑا ہو, وہ بڑا بھی وہ چھوٹے کا تابع ہو جاتا ہے منصب کے لحاظ سے. جیسے ہمارے سرکار کلاں حضور عمر میں چھوٹے, آپ کے چچا باحیات تھے پیر مصطفیٰ میاں, اور وہ بھی مذہوب کامل تھے, ولایت کے مقام پر تھے. محدث اعظم ہند آپ سے بڑے تھے, آپ کے بہنوئی بھی تھے, بڑے بھائی کی طرح تھے. یہ دونوں موجود ہیں, لیکن منصب پر کون تھا؟ سرکار کلام. تو کبھی بھی آپ کے چچا یا محدث صاحب بغل میں نہیں بیٹھے ہیں یا ان کے ساتھ نہیں بیٹھے, وہ بھی دور کنارے مؤدب ہو کے بیٹھ گئے, جبکہ وہ چچا تھے اور بڑے تھے. یہ منصب کا احترام اس سلسلے میں ہمیشہ رہا ہے. لیکن اب افسوس اور صد افسوس, اللہ رحم فرمائے, آپ لوگ بھی دعا کرتے رہیے, کچھ پیران طریقت نابالغان معرفت جو بھی معرفت میں بالغ نہیں ہوئے ہیں وہ علاقوں میں نکل پڑے ہیں. انہوں نے اس دستور کو توڑنا چاہا, اس نظام کو بھنگ کرنا چاہے. تو نظام تو 800 سالوں سے چل رہا ہے, صبح قیامت تک چلے گا, یہ تو بھنگ نہیں ہو سکتا. کیونکہ مخدوم پاک نے اس سلسلے کی ضمانت لی ہے کہ یہ سلسلہ صبح قیامت تک قائم رہے گا. یہ مخدوم پاک نے فرمایا ہے. بس میں آپ کو صرف ایک بات سمجھاتا ہوں, ایک ہی نظام تھا, ایک ہی نظام ہے اور ایک ہی نظام چلے گا. یہ کوئی وراثت نہیں ہے, پراپرٹی اور جائیداد نہیں ہے. مرید پراپرٹی اور جائیداد نہیں ہے. پراپرٹی اور جائیداد میں بھائی بھتیجا بھانجا سب کا حصہ نکالا جاتا ہے, اس سلسلے میں نہیں. سلسلے میں تو جو منصب پر ہے سب اس کے ماتحت ہیں. یہی نظام شروع سے آج تک چلا آ رہا ہے. جو منصب پہ بیٹھا ہوگا وہ جس ایکٹیویٹی کو سرٹیفائڈ کرے گا وہی مریدوں میں چلے گی, اور جسے وہ نہیں مانے گا وہ مریدوں میں نہیں چلے گی. چونکہ مرید کوئی پراپرٹی نہیں ہے, مرید طریقت ہے, روحانیت ہے. مرید کا پیر سے رشتہ محبت کا ہوتا ہے, روحانیت کا ہوتا ہے, طریقت کا ہوتا ہے. یہ کوئی جائیداد نہیں ہے کہ لوگ حصوں میں بانٹنے لگے. تم میرے مرید ہو ادھر آ جاؤ, تم میرے مرید ادھر آ جاؤ. کیا پراپرٹی ہے جو بٹ رہی ہے؟ اس راستے پر لے جانے والے بھی ناقبت اندیش ہیں اور اس راستے پر جانے والے بھی اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں. ہمارا سلسلہ ایک ہے, ہماری پہچان ایک ہے, ہمارے سلسلے کا تاجدار ایک ہے. ہم سب اس کے غلام ہیں, ہم سب اشرفی ہیں, بس ہماری پہچان یہی کافی ہے. آپ
آپس میں محبت کے ساتھ رہو. انشاءاللہ مولا تعالی جس بھی پیر سے مرید ہو کے مخدوم اشرف تک پہنچے ہو, ان کے وسیلے سے تمہیں مخدوم اشرف کا فیضان ملتا رہے گا. مخدوم اشرف کا فیضان ملتا رہے گا. بھائی ہم لوگ تو بانٹنے والے ہیں نا, نعمتیں بانٹنے کی ذمہ داری دی ہے, ہم بانٹ رہے ہیں. اب دینے والا اگر دینا ہی بند کر دے گا تو ہم بانٹیں گے کیا؟ اور دینے والا اسی وقت تک دے گا جب تک کہ آپ اس نظام کے وفادار رہو. اگر اس سسٹم سے آپ ہی بغاوت کریں گے تو آپ کو دے گا کیوں؟ اور جب اس کو خود نہیں آئے گا تو وہ آپ کو کیا دے گا؟ یہ سوچنا آپ کا کام ہے. یہ طریقت ہے, طریقت روحانیت ہے, کوئی بازارو چیز نہیں ہے, دنیا کی چیز نہیں ہے کہ آپ اپنی عقلوں سے سوچئے کیا کرنا ہے. جو بزرگوں کا بنایا ہوا نظام ہے اس پہ ثابت قدم رہیے. سمجھ گئے آپ؟ جتنے بھی لوگ ہیں ان کی نسبت کرنا, محبت کرنا, تعظیم کرنا, دعوت کھاوا دعوت, نو پرابلم. لیکن کوئی تحریک, کوئی تنظیم, کوئی آرگنائزیشن کوئی کچھ لے کے آتا ہے تو اس سے پہلے پوچھا یہ جائے گا کہ تم کو مرکز سے اس کی پرمیشن ہے کہ نہیں. اگر مرکز سے پرمیشن ہے تو کوئی بات نہیں. اگر مرکز سے پرمیشن نہیں ہے تو پھر مرکز ایسی کسی بھی فاؤنڈیشن, کسی بھی تحریک, کسی بھی تنظیم کے ساتھ مرکز نہیں ہے. اب جو لوگ جاتے ہیں وہ اپنی عاقبت کے بارے میں خود سوچیں, ہمیں اس میں کچھ نہیں کہنا. بزرگوں کے راستے سے ہٹ کر آپ کو اگر کوئی فلاح و صلاح کی راہ ملتی ہے تو آپ کو مبارک ہو. ایک ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے آج کی تاریخ میں اعلان کرتا ہوں, مجھے منصب پر بٹھایا ہے, کسی الیکشن نے نہیں بٹھایا ہے, سرکار گلا نے بٹھایا ہے, شیخ اعظم نے بٹھایا ہے. اور یہ فقیر شفیع ہمارے ان تاجداروں نے جو اعتماد کیا مجھ پر, جس اعتماد کے ساتھ مجھے بٹھایا ہے, میں جان تو دے دوں گا لیکن ان کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا. آپ یہ سمجھ لیجئے جو ذمہ داری مجھے دی گئی ہے سلسلے کے وقار کو بچانے کی, سلسلے کے تقدس کو بچانے کی, سلسلے کی عظمت کو بچانے کی, بزرگوں کی 800 سالہ خدمات, ان خدمات کے فیضان کو لوگوں تک پہنچانے کی, میں زندگی کی آخری سانس تک اپنی پوری قوت لگا کر عظمت بچاؤں گا بھی, فیضان پہنچانے کی کوشش کروں گا. اس لیے کہ مجھے خوب پتا ہے, آپ بھول گئے ہو, مجھے پتا ہے کہ مرنے کے بعد سب سے پہلے جو میری ملاقات ہوگی میرے پیر و مرشد سے ہوگی. اور جب وہ پوچھیں گے کہ تم نے 707 سال کے سلسلے کی ذمہ داری میں نے تمہیں دی تھی, تم خاموش تماشائی بنے بیٹھے رہے, یہ ذمہ داری نبھائی, تو میں کیا جواب دوں گا؟ میرا اختلاف کسی سے نہیں ہے, میں کسی سے اختلاف نہیں کرتا. اختلاف غلط نیتی سے, غلط کام سے, غلط طریقے سے, جو ہمارے سلسلے میں نہیں ہے مطلب نہیں ہے. ہمارے سلسلے اشرفیہ میں تاریخ ہے 700 سالہ پرانی. ہر دور میں اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء, محققین, مفسرین, محدثین خلفاء رہے ہیں. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان کے بیٹے حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان فاضل بریلوی وہ اعلیٰ حضرت شفیع میاں کے خلیفہ تھے. مولانا ابو البرکات, مولانا ابو الحسنات, امین شریعت مفتی رفاقت حسین صاحب, مجاہد ملت مولانا حبیب الرحمان صاحب, صدر العلماء مولانا غلام جانی میٹھی صاحب, امام معقولات مولانا سلمان صاحب بیاری, یہ سارے بڑے بڑے سنت کے جید علماء اس سلسلے کے خلیفہ مرید ہیں. یہ تاریخ کا سب سے گھنونا حادثہ ہے کہ آج اس سلسلے کا خلیفہ کوئی مرغی والا ہے, کوئی گوشت والا ہے. ہم اسے نہیں چلنے دیں گے.
جان جاتی ہے جائے، جان دی اسی کی تھی، حق تو ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ میرے پاس میرا ہے کیا، جو کچھ ہے میرے بزرگوں کا فیضان ہے۔ اگر ان کی عظمتوں کو بچانے کے لیے قربانی دینی پڑے تو دے دوں گا، لیکن یہ یاد رکھیے میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں، آپ کو طریقت، معرفت، حقیقت، ارادت، اس کی حقیقت پتہ نہیں، اس لیے آپ بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ ایسی کوئی بھی چیز اپنے بیچ رائج مت کیجیے، سلسلے کی رسوائی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟